صالحات، ایمان کے ساتھ یہ عمل صالح چاہیے، یہ عمل صالح اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو بیکار ہے، بیکار ہے۔ جلسے کراؤ، جلسے میں شور کرو، رات میں آنکھیں پھوڑ رہے ہو، کعبے کے رب کی قسم کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ علماء کی گہار بیٹھو، خاموش ہو جاؤ، اس پر بھی خاموش نہیں ہوتے ہو اور جلسہ سننے آئے ہو۔ ڈرامہ بنا دیا ہے آپ نے دین کا، نوٹنکی بنا دی ہے آپ نے اس دین کو۔ آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا آج کی اس رات کی حرکت کا۔ اس قرآن و حدیث کو سناتے وقت تمہاری جو چیخیں نکلی اور جو شور ہوا، تمہاری شور کی وجہ سے قرآن کو روکنا پڑا، حدیث کو روکنا پڑا۔ کیا تمہاری آوازیں اتنی اونچی ہو چکی ہے کہ تمہاری اونچی آوازوں کی بنیاد پر قرآن کو رکنا پڑے گا، حدیث کو خاموش ہونا پڑے گا؟ کیا تم اتنے بڑے انسان ہو چکے ہو کہ تمہاری چیخ و پکار کے آگے قرآن بند ہوگا، حدیث کو روکا جائے گا؟ ارے ڈرو، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ زمین نہ پھٹ جائے اور اس زمین کے اندر کہیں تم دھس کے مر نہ جاؤ۔ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج تم نے وہ شیطانی کام کیا جو شیطان بھی شاید سوچ کے ہنس رہا ہوگا کہ ہم سے بڑا کام تو آج یہ ہماری ان لوگوں نے کر دیا ہے، ان نسلوں نے کر دیا ہے۔ ہم جس قرآن کو کمزور کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے خود ہی قرآن کو کمزور کر دیا۔ آج شیطان بھی ہنس رہا ہوگا تمہاری اس حرکت پر، اس حرکت پر۔ تصور کرو میرے بھائیوں، کیا اتنی سی بات تم سمجھتے ہو؟ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اخلاص، عمل صالح اپناؤ، اس بزرگ عالم دین سے کچھ سیکھو، اس بزرگ عالم دین سے کچھ سیکھو۔ تمہیں نہیں معلوم، یہاں بیٹھے ہو 20 سال 22 سال کی تقریریں ہو جانا ایک آپ کو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اتنی لمبی مدت تک کوئی عالم لوگوں پر راج نہیں کیا۔ میں گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، اللہ گھمنڈ سے بچائے۔ کوئی 2 سال چلا، کوئی 4 سال چلا، کوئی 5 سال سنا گیا، لیکن 22 سال کے بعد بھی حل میں مزید آج بھی کئی جگہوں کے لوگ ہم سے مل رہے ہیں اور پروگرام لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور آئے اور اسی بہار اور کٹیہار کی سرزمین کے لیے آئے۔ کیا یہ مقبولیت نہیں؟ اتنی لمبی مدت تک کسی کا چلنا اور کسی کا سنا جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی لمبی مدت تک آپ نے مولوی جرجیز کو سنا، 22 سال سنا، 24 سال سنا۔ مجھے یہ بتا دو کہ 24 سال کی اس لمبی زندگی میں آپ کے اندر تغیر کیا آیا، آپ کے اندر تبدیلی کیا آئی، آپ کے اندر چینجنگ کیا آئی، آپ کے اندر اصلاح کتنی ہوئی، آپ نے کتنے پرسنٹ آپ کی زندگی میں اسلام آیا؟ ذرا اس سوال کا جواب مجھے دے دو، اس سوال کا جواب۔ آپ 22 سال پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی۔ جو جہالت پہلے تھی وہ آج بھی ہے۔ کرناٹک کے جلسے دیکھو، آپ سے زیادہ بھیڑ تھی کرناٹک میں، لیکن مجال کی کوئی چڑیا بھی پر مار جائے، مجال کی کوئی مولانا جرجیز کے پاس چلا آئے، آنے کا راستہ الگ، جانے کا راستہ الگ، وہیں لائے وہیں سے لے گئے۔ کس نے کہا کہ جلسہ ختم کرنے کے بعد مصافحہ کرو؟ کون کہتا ہے کہ مصافحہ کرنے سے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ جلسہ ختم ہو ٹوٹ پڑو؟ یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں۔ جو باتیں کہی گئی اب اس پر عمل کرو، جو کہنے والا تھا اس کو بھی آرام کرنے دو، آپ بھی آرام کرو، مسجدوں میں جاؤ، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ یہ ہونا چاہیے۔ 20 سال اور 22 سال کے بعد بتائیے، میں نے صرف ایک چیز دیکھی ہے بہار کی سرزمین پر، اگر بڑھے ہیں کوئی چیز تو صرف مدرسے بڑھے ہیں، مدرسوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن جہیز جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آتی کمی؟ مدرسے کھل جاتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی بن جاتی ہے، جہیز کو روکنے کے لیے کمیٹی کیوں نہیں بنتی؟ اور یاد رکھو، میری بات کو نوٹ کر لینا،
اور यूपी से सीख लो, सबक हासिल कर लो कि कई हजार नहीं, कई लाख लड़कियां ऐसी हैं मुसलमानों में जिन्होंने कोर्ट अदालतों में एप्लीकेशन दे रखी है कि मैं अपनी मर्जी से गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर रही हूं। हो सकता है कि जब मैं शादी करूं तो मेरे बाप और मेरे भाइयों को एतराज हो, लिहाजा उस वक्त न मेरे बाप की सुनी जाए न मेरे भाइयों की सुनी जाए, उस वक्त सिर्फ मेरी सुनी जाए। मैं अपनी मर्जी से ये एप्लीकेशन दे रही हूं और फला फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ मैं अपनी मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरी शादी फला फला मंदिर में होगी, हिंदू रस्म और रवाज और रीति के मुताबिक होगी, मेरे मांग में सिंदूर भरा जाएगा। ये कोर्ट में एप्लीकेशनें दे दी गई हैं। अब बैठ जाइए भाई, थोड़ा सा 10 मिनट हमें और दे दीजिए। ये एप्लीकेशनें दी जा चुकी हैं। ये बस सोचिएगा आप कि मौलाना जर्जी साहब जेल से छूटने के बाद थोड़ा सा नर्म हो जाएंगे। नरमी तो हमने कभी सीखी ही नहीं।